رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. انزل عليه الذکر من بیننا، کیا نازل کی گئی ہے اس پر نصیحت ہم میں سے. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں میری نصیحت کے بارے میں. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ نہیں چکھا انہوں نے عذاب کو. اب عندهم، کیا ان لوگوں کے پاس ہے خزائن رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کے خزانے. العزیز الوهاب، جو زبردست بخشنے والا ہے. ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما، کیا ان لوگوں کو بادشاہت حاصل ہے آسمانوں اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، بس چاہیے کہ یہ لوگ چڑھ جائیں اسباب اختیار کر کے. جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ، یہ لشکر ہے یہاں پر مَحْزُونٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، شکست کھائے ہوئے لشکروں میں سے. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، جھٹلایا ان سے پہلے بھی قوم نوح، قوم نوح نے، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون ذو الاوتاد اور کیلوں والے فرعون نے، وثمود اور قوم سمود نے، وقوم لوط اور قوم لوط نے، واصحاب الایکہ اور جنگل والوں نے. اولئک الاحزاب، یہی لوگ بڑے بڑے تھے. ان کل، نہیں تھے یہ، الا کذب الرسل، مگر انہوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو. فحق عقاب، پس ثابت ہو چکا ان پر عذاب. سورہ صاد کا درس چل رہا ہے، یہ مکی صورتوں میں سے ہے. تو مکی صورتوں کے مضامین توحید باری تعالی، رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقانیت قرآن مجید اور ذکر آخرت ہے. کل کی آیات میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے دین حق کو قبول نہ کرنے کی کچھ وجوہات بیان فرمائی تھی. پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ جھوٹی اعداد میں مبتلا ہیں اور بدبختی اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اور نمبر دو، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہم ہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ایک شخص کو نبی بنا دیا، نبی کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے تھی. اللہ پاک نے ان کی اس بات کا بھی ذکر کرنے کے بعد تیسری وجہ جو ان کی اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ ہم اس لیے حضور علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم نے کئی معبود بنا رکھے ہیں اور یہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں سوائے ایک کے، یعنی صرف ایک معبود. یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں. آج کی آیات بھی اسی موضوع کا تسلسل ہے. کل کے درس میں یہ بات تو آ چکی کہ انہیں اس بات پر تعجب تھا کہ انہی میں سے ایک شخص ڈرانے والا یعنی نبی بنا کر بھیجا گیا. اب مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ نبی یا تو غیر انسان ہوتا، فرشتہ ہوتا، کوئی جن ہوتا یا کوئی انوکھی ہی مخلوق ہوتی. ان کا خیال یہ تھا. اور نمبر دو، اگر انسانوں میں سے بھی ہوتا تو پھر اللہ کسی بڑے مرتبے والے دولت والے کو منتخب فرماتے. اللہ کو معاذ اللہ ایک یتیم ہی نظر آیا
جس کے پاس نہ دولت نہ ظاہری اعتبار سے کوئی منصب تھا اس موقع پر، تو اللہ نے اسے ہی کیوں نبی بنایا؟ تو اللہ نے آج کی آیات میں ان کے اس دوسرے خیال کا ذکر فرمایا، کہنے لگے انزل علیہ الذکر من بیننا، چلے اگر انسان ہی نبی بننا تھا تو کیا نازل کی گئی ہے اس پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذکر و نصیحت یعنی قرآن مجید، من بیننا ہم میں سے۔ اللہ کو یہ ابو جہل نظر نہیں آیا، یہ عتبہ شیبہ یا ابو سفیان، یہ بڑے بڑے سردار نظر نہیں آئے۔ اللہ نے ایک یتیم کو اٹھا کر نبی بنا دیا۔ کوئی نبی بنانا ہی تھا تو کسی بڑے جاؤ جلال والے کو بنایا جاتا۔ حضور کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، اللہ کی ذات پہ اعتراض ہوا تو اللہ نے خود جواب نہیں دیے، حضور نے جواب دیے، اللہ کے بندوں نے جواب دیے، لیکن اللہ کے حبیب پر جب بھی اعتراض ہوا ہے جواب اللہ کی ذات میں خود عطا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں، اعتراض حضور پر کیا کہ کیا اللہ نے ہم میں سے اسی شخص پر قرآن نازل کیا؟ اللہ فرمائے میرے محبوب، مسئلہ یہ نہیں کہ نے تیری ذات کو بول لیں، جہاں تک ذات کی بات ہے تو نے تو نبوت ملنے کے بعد ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا جربنا کا میرانا، تم لوگوں نے کئی بار مجھے آزمایا ہے، مجھے دیکھا ہے، میرے سفر و حضر کو دیکھ چکے ہو، تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا مجھے صادق و امین پایا ہے۔ تیری ذات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنے سے زیادہ انہیں تیرے اوپر اعتماد ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ بدبخت میرے نصیحت یعنی میرے قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں آپ کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ اللہ کے قرآن سے ہے۔ فرمایا یہ انہیں قبول نہیں ہے، اور اللہ فرمائے کہ انہیں قبول کیوں نہیں؟ یہ ابھی ان کی بڑی بڑی باتیں ہیں، ہم قرآن نہیں مانتے، حضور کو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ ان کا انکار اس لیے ہے کہ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ان لوگوں نے ابھی تک عذاب کا مزہ چکھا ہی، ابھی ہم نے پکڑا ہی نہیں، گردن دبوچیں گے تو یہ سب کے سب کہیں گے آمنا وسلم۔ فرعون نے نہیں کہہ دیا تھا؟ پہلے تو اللہ نے یہاں بھی ذکر کیا ذل اوتاد میں ہو مارا، بڑا جاہو جلال بنا کے رکھا ہوا رب العالمین اپنے آپ کو کہلاتا، لیکن جب دریا کی موجوں میں میرے رب نے اس کو مارنے کے لیے سبب بھی اختیار کیا تو انتہائی ملائم اور نرم قسم کا پانی، اس کا اللہ نے لوہے کا آگ کا کسی پتھروں کا انتخاب نہیں کیا، پانی کا انتخاب کیا کہ تیری عقل کو میں اس نرم چیز سے نکال کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے پانی کی موجوں میں جب لپیٹ لیا اب کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اب مجھے موسیٰ اور ہارون کا رب بھی منظور ہے۔ فرمایا الآن اب تجھے جو ہے عقل آئی ہے؟ فرمایا اب کوئی چانس نہیں تیرے پاس۔ تو اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں یہ ابو جہل عتبہ شیبہ یہ اکڑے ہوئے نا اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ بات فرما رہے کہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کو نبی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ بات تو وہ کر سکتا ہے جس کے پاس دو میں سے کوئی ایک چیز ہو، یا رحمت بانٹنے والے جو خزانے ہیں ان خزانوں پر ان کی ملکیت ہو، کہ یہ جسے چاہے، چونکہ رسالت بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، کسی کو رسول بنانا یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، اللہ جسے عطا فرما دے تو یہ رحمت بانٹنے کا اختیار میرے رب نے اپنے پاس رکھا ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ تو فرمایا ایک صورت تو یہ تھی کہ میرے رحمت کے خزانوں کے مالک یہ ہوتے تو جسے چاہے نبی بنا دیتے، جب یہ مالک نہیں تو انہیں سوال کرنے کا حق بھی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ خود بادشاہ ہوتے ہیں، پہلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ مالک تو میں ہوں، بادشاہ تو میں ہوں، لیکن کبھی کبھی بادشاہ کسی وزیر پر اعتماد کر کے چابیاں اس کے دیتا ہے، فیصلے کا اختیار اسے دیتا ہے، جو چاہو کر۔ فرمایا میں نے انہیں اختیار دیا بھی، اور نمبر دو یہ خود بادشاہ بھی نہیں، یہ خود بادشاہ بھی نہ ان کے پاس خود فیصلے کا اختیار اور نہ میں نے انہیں دیا ہے، تو پھر یہ سوال کس بات پہ اٹھا ہے؟ اللہ نے ان دو باتوں کو یہاں ذکر فرمایا۔
فرمایا ام عندہم، کیا ان مشرکین مکہ کے پاس ہیں خزائن رحمت ربک، اے میرے محبوب تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جسے چاہیں گے دے؟ کون سا رب؟ فرمایا العزیز، جو بڑا زبردست ہے، مروڑنے پہ آئے ان سب کو ایک لمحے میں مٹا دے، الوہاب، اور فرمایا اتنا وہاب کا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا، جھولیاں بھر بھر کر دینے والا۔ تو فرمایا وہ جسے چاہے رسالت عطا کر دے، جسے چاہے ولایت عطا کر دے، اور جس بدبخت کے چاہے دل پر مہر لگا دے اور کافر ازلی بنا دے۔ فرمایا یہ تو اس کے کام ہیں۔ تو فرمایا العزیز، جو زبردست ہے، الوہاب، جو عطا کرنے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ہے ان کے پاس بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کی بادشاہ یہ ہے کہ یہ جسے چاہے نبی بنائے، اور میرے بنا ہوئے نبی پر اعتراض۔ فرمایا ایسا بھی ہے۔ اب جب نہ رحمت کے خزانے ان کے پاس، نہ بادشاہت ان کے پاس، تو ظاہر بات ہے رحمت کے خزانے بھی اسی کے اور بادشاہ بھی وہی۔ اس نے تو فیصلہ فرما دیا، نہ ابو جہل کے سر پہ تاج نبوت رکھا، نہ عتبہ شیبہ، نہ کسی اور کے۔ اسے تو کالی کملی والا پسند آیا، وہ یتیم تھا، میرے رب نے اسی کو اپنا محبوب بنانا تھا۔ اللہ نے تو پسند فرما لیا۔ فرمایا اب میں نے تو نبی بنا دیا اور میری جانب سے وحی نازل ہوگی بھی اسی پر۔ اب انہیں اگر منظور نہیں ہے تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، یہ اسباب اختیار کر کے اوپر چڑھ جائیں اور اس وحی کے آنے کو روک لیں۔ میرے رب کے انداز بھی، اب چونکہ مسئلہ حضور کی ذات کا تھا تو اللہ نے انداز بھی کتنا عجیب اختیار فرمایا۔ فرمایا کہ حضور کی ذات تسلیم نہیں کہ اس پر قرآن کیوں اتر رہا ہے، وحی کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا میرا تو فیصلہ ہو چکا ہے اور وحی آئے گی بار بار۔ اور مزے کی بات یہ ہے سابقہ انبیاء کو کتاب ملی ایک ہی بار میں، حضور کو اللہ نے 23 سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے، کبھی ایک آیت، کبھی سورت، کبھی رکوع، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ یہ چیلنج تھا ایک قسم کا مشرکین مکہ کے لیے، روز آئے گا جبریل، ہمت ہے تو رو کے دیکھو۔ فرمایا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، چڑھ جائیں گے، چاہیے کہ چڑھ جائیں گے اسباب اختیار کر کے، اوپر آئے اور وحی کو روک لے، جبریل کو آسمان سے نیچے ہی آنے دے۔ آگے اللہ فرما رہے میرے محبوب، یہ جو آپ کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے، جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ، یہ ایک ایسا لشکر ہے مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، جو شکست کھائے ہوئے لشکروں میں سے ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے اکڑے ہوئے تھے، لیکن جب میرے مقابلے میں، میرے نبیوں کے مقابلے میں آئے ہیں تو شکست ان کا مقدر بنی ہے۔ تو یہ بھی کوئی طاقتور نہیں ہے، یہ شکست کھانے والے ہیں، یہ انہی کا بچا ہوا ایک حصہ ہے۔ اب اللہ نے اگلی آیات میں انہی شکست کھائے ہوئے لشکروں کا ذکر فرمایا۔ وہ کون کون تھے؟ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح بھی تو نبی کو جھٹلا چکی، وعاد، قوم عاد بھی جھٹلا چکی، وفرعون ذو الاوتاد، اور میخوں والا فرعون بھی جھٹلا چکا موسیٰ اور ہارون۔ یہ فرعون کو میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں مفسرین نے 2 وجہ ذکر فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ظاہری اعتبار سے مال و دولت سے خوب نوازا ہوا تھا، یہاں تک ملتا ہے کہ اس کے خیمے جو گاڑے جاتے تھے، ان خیموں کو گاڑنے کے لیے جو نیچے قلعہ زمین میں لگایا جاتا ہے، وہ قلعہ بھی سونے کا ہوا کرتا تھا، اور اس کے گھوڑوں کے جو پاؤں کے نیچے کیا بولتے ہیں نام، وہ نام بھی سونے کی ہوا کرتی تھی۔ اتنا اللہ نے، تو اس لیے اللہ فرما رہے کہ اس کے تو میخوں کے دنیا میں تذکرے ہوا کرتے تھے کہ اس کے پاس میخیں بھی سونے کی ہیں۔ تو فرمایا اس جو ہے اسباب والے فرعون کو نے بھی جھٹلایا تھا موسیٰ اور ہارون کو، لیکن انجام کیا ہوا؟ اور دوسری وجہ، یہ ظالم تھا بہت بڑا بدبخت، مشرک تو تھا یہ ہر درجے کا، لیکن بہت بڑا ظالم بھی تھا۔ یہ جب کسی سے انتقام لینے پہ اتر آتا تو اس کے ہاتھ
یوں دیوار کے ساتھ رکھوا کے اور پاؤں کے اندر بھی ہاتھوں میں اور پاؤں میں 4 کیلے جو ہے ٹھوکوا دیا کرتا تھا اور پھر اسے سزا دیا کرتا تھا۔ ایک روایت میں تو اما آسیہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان کے بھی ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوکوا دی گئی، تو اس لیے بھی اسے ذل اوتاد کہا جاتا تھا۔ ایک میخوں والا جو سمجھتا تھا میرے مقابلے میں کوئی نہیں، لیکن ہم نے اسے بھی پکڑ لیا۔ اور فرمایا وہ سمود اور قوم سمود نے بھی حضرت صالح کو جھٹلایا، وقوم لوط قوم لوط نے بھی جناب لوط کو جھٹلایا، واصحاب الایکہ اور جنگل والوں نے بھی۔ اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے غالباً 19ویں پارے میں۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بستیوں کی طرف بعثت ہوئی تھی، ایک بستی کو اصحاب مدین کہتے ہیں اور دوسری بستی کو اصحاب ایکا کہتے ہیں، ایکا جنگل کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ شہر میں بسنے والے انہیں اصحاب مدین کہا جاتا ہے، اور یہ جنگل میں دیہاتوں میں رہنے والے انہیں اصحاب الایکا، دونوں کی طرف حضرت شعیب مبعوث ہوئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اصحاب مدین کی طرف جو ہے حضرت شعیب تھے، اور اصحاب الایکا کی طرف اللہ نے کسی دوسرے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ تو فرمایا اور اصحاب الایکا نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، فرمایا یہ اپنی نظر میں بڑے بڑے لشکر تھے، یہ سمجھتے تھے ہمیں کوئی شکست دینے والا نہیں، لیکن فرمایا ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کل، نہیں ہیں یہ سارے کے سارے، الا کذب الرسل، مگر انہوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو، تو فحق عقاب، عذاب بھی ان کے اوپر ثابت ہو گیا، ان پر میرا فیصلہ جو ہے منافذ ہو گیا۔ اللہ پاک اپنی ذات حقہ کی معرفت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت